اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج شب ولادت امام علی رضا علیہ السلام تمام مومنین و مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ امام زمانہ کی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آپ کے جد کی ولادت پر ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں 3 چیزیں فوکس کریں گے: ماہ ذیقات کی ولادت، ماہ ذیقات کی فضیلت، بی بی معصومہ قم کی ولادت اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت بسعادت، اس پر گفتگو ہوگی۔ مفاتیح الجناح کے مطابق ماہ ذیقات حرمت والے مہینوں کا پہلا مہینہ ہے جن کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ ذیقات کا مہینہ دعاؤں کے قبول ہونے کا محل ہے۔ اس مہینے کے اتوار کو ایک نماز جو بہت فضیلت والی ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں روایت ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ اس کے دشمن قیامت کے دن اس سے راضی ہو جائیں گے، وہ ایمان کے ساتھ مرے گا، اس کا دین اس سے نہیں چھینا جائے گا، اس کی قبر وسیع اور نورانی ہوگی، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں گے، اس کے والدین اس کی ذریت کے لیے مغفرت شامل حال ہوگی، اس کا رزق وسیع ہوگا، موت کے وقت ملک الموت اس سے نرمی برتے گا اور اس کی جان آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اس نماز کی پوری کیفیت مفاتیح الجناح میں موجود ہے، جو کہ آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں۔ 11ویں کا دن امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن اور اسی مہینے کی ماہ ذیقات کی پہلی تاریخ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے۔ 15ویں کی رات، یہ رات بہت مبارک رات ہے۔ خداوند عالم نے اس رات میں اپنے مومن بندوں پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ ایک نبوی روایت میں ہے کہ اس رات کو غنیمت شمار کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، نماز، حاجتوں کی طلب میں مشغول رکھے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو شخص اس رات اللہ تعالیٰ سے کسی حاجت کا سوال کرے گا خدا اسے عطا فرمائے گا۔ اسی مہینے کی 25ویں کی رات داہ الارض کی رات ہے، یعنی آج رات زمین خانہ کعبہ کے نیچے پانی کے اوپر بچھائی گئی۔ یہ بہت باشرافت رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس رات میں نازل ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت قائم رکھنے کا ثواب اور اجر ہے۔ 25ویں کا دن یہ داہ الارض کا دن ہے اور سال کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں روزہ رکھنے کی ایک خاص فضیلت اور امتیاز ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کی مثل ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ تھا کچھ مختصر بیان ماہ ذیقات کے حوالے سے۔ اب ذکر کیا جائے گا بی بی فاطمہ معصومہ قم، جن کا روز ولادت پہلی ذیقات تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ میری اولاد میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ ہوگا، امام موسی کاظم کی بیٹی،
شہر قم میں وفات پائیں گی۔ قیامت کے دن یہ معظمہ میرے تمام شیعوں کی شفاعت کریں گی بہشت میں داخل ہونے کے لیے۔ تو کون تھی یہ باعزت و شرافت خاتون جو کہ اہل بیت میں سے ہیں؟ ان کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جائے گی جو کہ نجف کی لائبریریز میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام موسی کاظم علیہ السلام کے کچھ اصحاب مدینہ پہنچے تاکہ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو وہاں انہیں یہ معلوم ہوا کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کسی سفر پر تشریف لے گئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک پیپر پہ اپنے سوالات لکھ کر اور امام کے گھر پر رکھوا دیے جائیں۔ یہ لوگ سوالات وہاں چھوڑ کر امام علیہ السلام کے گھر پر اور کچھ دن وہاں پر مدینہ میں رک گئے۔ پھر واپسی کے وقت انہوں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کے گھر سے ہوتے ہوئے چلے جائیں۔ جب یہ امام کے گھر پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہیں ایک پیس آف پیپر واپس ملا جس پر تمام سوالات کے جوابات درج تھے۔ وہ مطمئن ہو گئے اور اپنے سفر پر واپس روانہ ہو گئے۔ جب واپسی پر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں امام موسی کاظم علیہ السلام مل گئے جو کہ اپنے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ ان لوگوں نے، ان اصحاب نے پوری سٹوری امام علیہ السلام کو سنائی۔ جب امام موسی کاظم علیہ السلام نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ پیس آف پیپر دکھاؤ جس پر سوالات کے جوابات درج ہیں۔ امام علیہ السلام کو وہ پیس آف پیپر پیش کیا گیا اور جب انہوں نے اس پر لکھے ہوئے تمام خوبصورت، فصیح و بلیغ، صحیح اور درست جواب دیکھے تو آپ نے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، آپ کے والد آپ پر قربان۔ یاد رہے کہ یہ جواب اس وقت امام معصوم کی بیٹی نے دیے تھے جو 6 برس کی تھیں، بی بی فاطمہ معصومہ قم۔ امام علیہ السلام کی غیر حاضری کے موقع پر جوابات انہوں نے درج کر کے رکھے تھے۔ ان الفاظ سے بی بی فاطمہ معصومہ کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر۔ ماہ ذیقعد کی 11 تاریخ کو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے گھر میں ایک بچے نے آنکھیں کھولیں جس نے اپنے والد کی شہادت کے بعد ایمان، علم اور امامت کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت حاصل کی۔ اس فرزند کا نام علی رکھا گیا جو رضا کے لقب سے مشہور ہوا۔ ان کی والدہ گرامی کا اسم مبارک نجمہ تھا جو اپنے زمانے کی سب سے زیادہ عقل مند، با ایمان اور پرہیزگار خاتون تھیں۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام بہترین اور برترین افراد کی اولاد تھے اور انہوں نے بافضیلت اور باعظمت ماؤں کی آغوش میں پرورش پائی ہے۔ ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہتے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ عملاً ان کو زندگی، پاکیزگی، عزت و شرافت کی تعلیم دیتے تھے۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگیاں دوسروں کے لیے عملی نمونہ تھیں۔ یہ تمام حضرات خدا کے منتخب بندے اور زمین پر اس کی حجت تھے، لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود ان حضرات نے کبھی بھی اپنے لیے دربان معین نہیں کیا
اور نہ کبھی لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی کی زندگی بسر کی۔ ابراہیم بن عباس کا بیان ہے، میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے گفتگو کرنے میں بھی کسی پر ظلم کیا ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات تمام ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت اگر پوری کر سکتے ہوتے تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، دوسروں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بھی کسی غلام سے سختی سے بات نہیں کی۔ آپ کی ہنسی قہقہا نہ ہوتی بلکہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جس وقت دسترخوان چنا جاتا تھا اس وقت گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے خادموں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے، اور وہ سب امام کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے۔ رات میں جاگتے زیادہ اور سوتے کم تھے۔ اکثر اوقات آپ صبح تک بیدار رہتے تھے، بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 روزے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ پوشیدہ طور سے زیادہ کار خیر کرتے، اور اکثر رات کی تاریکی میں مخفی طور سے فقیروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قسم خدا کی، اس روئے زمین پر کوئی بھی عزت و شرافت میں آپ کے آباء و اجداد کے برابر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں شرافت عطا کی، اور خداوند عالم نے انہیں باعزت قرار دیا۔ احمد بن محمد، آپ کا شمار حضرت امام رضا علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں ہوتا ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ میں امام کے 3 اور اصحاب کے ہمراہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور ہم ایک مدت امام کی خدمت میں رہے۔ جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے احمد تم بیٹھے رہو۔ میرے ساتھی امام کی خدمت سے رخصت ہو گئے اور میں امام کی خدمت میں بیٹھا رہا۔ کچھ سوالات میں نے امام سے پوچھے جن کے انہوں نے جوابات مرحمت فرمائے۔ اب کافی رات کا حصہ گزر چکا تھا، میں نے چاہا کہ امام سے اجازت لوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جاؤ گے یا ہمارے پاس رہو گے؟ میں نے کہا جیسا آپ ارشاد فرمائیں، اگر حکم دیں تو میں یہیں رہ جاؤں، اور اگر فرمائیں تو میں چلا جاؤں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رہ جاؤ، اور یہ بستر ہے، ایک طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد امام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ میں شوق کے مارے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں کہنے لگا، خدایا تیرا شکر ہے، تیری حجت علوم انبیاء کے وارث نے ان تمام لوگوں میں مجھ سے اتنا زیادہ اظہار محبت فرمایا ہے۔ ابھی میں سجدے ہی میں تھا کہ میں نے محسوس کیا امام میرے کمرے میں واپس تشریف لائے ہیں۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، امام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اے احمد، ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علیہ السلام ساسا بن سوہان، جو کہ مولا کائنات کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام واپس آنے لگے تو فرمایا، اے ساسا، یہ جو میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، اس سے اپنے دوسرے بھائیوں پر فخر نہ کرنا۔ میری عیادت اس بات کا سبب قرار نہ پائے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگو۔ خدا سے ڈرو اور پرہیزگار بنو، خدا کے لیے تواضع اور انکساری کرو تاکہ وہ تمہیں بلندی اور عظمت عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتار اور عمل سے یہ نصیحت کی کہ کوئی چیز بھی تربیت نفس اور پاکیزگی اخلاق سے بہتر نہیں ہے۔ کوئی بھی امتیازی حیثیت غرور اور تکبر کا سبب نہ بننے پائے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے نزدیکی اور قرب بھی اس بات کا سبب نہ ہو کہ انسان اس کے ذریعے دوسروں پر فخر و مباحات کرے
اور اپنے میں برتری کا احساس کرنے لگے۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ زیارت امام علی رضا علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔